गुजारने के दो तरीके हैं, अर्जेंसी या पर्पस। समझे इन दो चीजों। कुछ लोग सिर्फ तभी तब्दील होते हैं जब अर्जेंसी आती है, समझ रहे। कुछ लोग पर्पस के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उन्हें तब्दील होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मकसद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बेमकसद गुजारते हैं वो अर्जेंसी के थ्रू चेंज होते हैं। ऐसे मिसाल तौर पे जब तक तलवार सर पे नहीं आ जाएगी वो तब्दील नहीं होगी। उनको अर्जेंसी की आदत हो, हर चीज में अर्जेंसी, वो रिएक्टिव बन जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो जो बसीरा वाला इंसान है वो मकसद पर्पस के साथ जिंदगी गुजारता है, उसका पर्पस क्लियर है। जैसे सहाबा थे, वो उनकी बसीरत इतनी थी, उन्हें जन्नत नजर आ रहा था। ठीक है ना, उन्हें क्या नजर आ रहा था कि ये सब फानी है, खत्म हो जाएगा, कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई नहीं पूरी होगी, मैक्सिमम कितना कमा लेंगे, क्या कर लेंगे, मैक्सिमम कितनी पोजीशन मिल जाए, कितना जिंदा रह लेंगे। तो असल तो आखिरत है, असल तो जन्नत है। जैसे आज जुम्मा था तो थोड़ा सा मैं थका हुआ था। कभी कभी इंसान ओवरवेल्म होता है, विंड्स ऑफ चेंज चल रहा है, हम घर से काफ़ी दूर हैं, तो कभी कभी बंदा ज़रा जहनी तौर पे थक जाता है। तो सूरह गाशिया कई बार सुनी, आपने भी सुनी होगी, हल अता का हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। तो उसमें जन्नत का आगे तज़किरा आता है, वुजूह हुई यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा राजिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया। तो जन्नत की जब आयात आई, सुभान अल्लाह, तो मैं इतना मूव हुआ क्योंकि उस टाइम मैं उस फेज़ में था, थोड़ा सा सैड और डाउन। तो मैंने जब उस पर गौर किया, सुभान अल्लाह, मेरा मूड बूस्ट हो गया। हालांकि कई बार सूरह गाशिया जुम्मे में पढ़ी जाती है, लेकिन बस कभी कभी इंसान गौर करता है ना। आज गौर किया तो मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आंखों को ठंडक मिलेगी, जहाँ पे दिल को ठंडक मिलेगी, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई बुरी बात तुम नहीं सुनोगे, कोई बुरा कलाम तुम नहीं सुनोगे, जहाँ पे सोफे बिछे होंगे, बिछोने होंगे, तुम्हारे लिए कुशन्स होंगे। ये सारा सूरह गाशिया में, सुभान अल्लाह। तो ये विजन है, बसीरत है, एकदम बंदा फिर ठीक हो जाता कि यार जब रिवॉर्ड ये है तो कोई बात नहीं। अब देखें ना, हम सब यहाँ कमरे में हैं, सपोज एसी ना चले, पंखा ना चले, शदीद गर्मी है, तो मैं आप लोगों को एक विजन दिखाऊंगा, मैं कहूँगा यार 1 घंटा बर्दाश्त कर लो, फिर बाहर ही जाना है ना। तो ये विजन है, ये बसीरत है। अगर मैं यही आपको परेशान करता रहूँ, हो ये क्यों नहीं चल रहा, पंखा क्यों नहीं चल रहा, ये क्या हो गया, हम सब बंद हो गए, यहीं की टेंशनें फाल ली, और बाहर का विजन दिखाऊं ही ना कि घंटे बाद निकल जाना है, कोई बात नहीं, तो बाहर निकल के बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, तो फिर इसका मतलब मैं खुद भी परेशान हूँ, आपको भी परेशान कर रहा हूँ, और मेरा छोटा सा विजन है, मायोपिक विजन है। तो इसलिए बसीरत वाले लोग आगे का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। तो नंबर 1 वो पर्पस जिंदगी का। नंबर 2 लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। और आज हम सब शॉर्ट टर्म है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, जल्दी की आदत है, जल्दी अमीर होना है, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी चेंज होना है, जल्दी ये चीज़ छोड़नी है, जल्दी बॉडी बनानी है। देखिए वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आज मैं आदत छोड़ूंगा। अब आप इब्राहिम सलाम की लॉन्ग टर्म थिंकिंग चेक करें। जब वो उन्होंने काबा तामीर किया तो क्या दुआ की कि अल्लाह इस शहर को मेरे औलाद के लिए क्या बनाना, अमन वाला बनाना, और इसमें फ्रूट्स उगाना, समरात, और ये कि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके दिल में मेरी औलाद के लिए मोहब्बत का है। ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ठीक है, इसी तरह आबिर इस्लाम, उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग देखें, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्वालिहीन, कि अल्लाह मुझे विजडम दे, अथॉरिटी दे, वल हिकनी बिस्वालिहीन, राइटियस की कंपनी दे, सालिहीन की कंपनी दे, वजअली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और जितने लोग ता क़यामत आने वाले उनकी ज़बान पे मेरा जिक्र खैर जारी कर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और ता क़यामत क्या चलता रहेगा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ठीक है, तो इसी तरह कई मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि कुछ लोग एक चीज़ बर्दाश्त करते हैं ये सोच के कि यार इसके असरात मेरी जनरेशन्स में आएंगे, जनरेशन्स में आएंगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना, विजन है, विजन है कि यार आज मैं तन्हाई में अपने आप को कंट्रोल करूंगा तो इसके असरात क्या होंगे। यानी सोचो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचें कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक बनाएगा। ठीक है, आज मैं ज़रा जिहाद करके फजर पे नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद जाऊंगा, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या आएंगे। देखें वो वाकया सूरह कहफ का,
وہ جو یتیم بچے تھے ان کی دیوار تعمیر کر دی نا خضر علیہ السلام نے، گر رہی تھی، تو بعد میں حکمت کیا بیان کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیک، ان کا باپ نیک تھا، تو میرے رب نے حکم دیا کہ دیوار تعمیر کر دو، ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی دولت کو۔ تو علماء کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے ان کے جانے کے بعد بھی اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود جب قیام اللیل کرتے تھے تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ بیٹا تیرے لیے کر رہا ہوں۔ ویژن تھا نا، لانگ ٹرم تھنکنگ تھی کہ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو یہ بصیرہ ہے۔ اس کے بعد آخری دو چیزیں، 10th از بگ ہارٹ، فارگیونیس، یہ جنروسٹی سے ریلیٹڈ ہے اور سیم چیز ہے، فارگیو کرنا، بگ ہارٹ دکھانا۔ ابو بکر صدیق ایون تو آپ کو پتا ہے باڈی میں بہت کمزور تھے لیکن صحیح مرد تھے، صحیح مرد تھے۔ کس کو معاف کیا؟ نہ صرف معاف کیا، اس کا سٹائپنڈ انکریز کر دیا۔ مستح، حضرت مستح کون تھے؟ جنہوں حضرت عائشہ کے جب پروپیگنڈا ہوا تھا واقعہ عفق، تو حضرت مستح خالہ زاد ہے حضرت ابو بکر کے، تو حضرت مستح بھی انفارچونیٹلی شامل ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے میں، کچھ چیم گوئیوں میں، کچھ گوسپنگ میں۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کو جب پتہ لگا تھا وہ کتنا روئی تھی، اور ابو بکر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ اس کو تو میں سٹائپنڈ دیتا ہوں، اس کی تو میں مدد کرتا ہوں، غریب صحابی تھے، مہاجر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی، انہوں نے سٹائپنڈ بند کر دیا تھا نا، انسان تھے تو انسان ظاہرہ ایموشنل ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں ایک اور بھی ظاہرہ چیز بڑی امپورٹنٹ پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں صحابہ بھی انسان تھے۔ جیسے یہ نیچرل ہے کہ کسی نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے تو اس سے آپ کٹ آف کر دیں، تو یہ نیچرل ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کو پتہ ہے عروہ بن زبیر سے 1 سال بات نہیں کی تھی۔ عروہ کون ہے؟ ان کے بھانجے، تقریباً 1 سال کا ذکر آتا ہے یا 9 مہینے کا ذکر آتا ہے۔ کس بات پہ؟ اصل میں حضرت عائشہ اتنی جنرس تھی کہ امیر معاویہ نے آئی تھنک ان کو 1 لاکھ درہم یا اتنے کوئی درہم بھیجے ایز اے گفٹ، کیونکہ امیر معاویہ ازواج مطہرات کو سب سے زیادہ سٹائپنڈ دیتے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عائشہ کو جب انہوں نے اتنا پیسہ بھیجا تو انہوں نے فوراً سارا نکال دیا۔ اس پر عروہ بن زبیر ان کے بھانجے نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ مناسب نہیں کیا، انہوں نے پبلک میں کہہ دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں انہیں ٹھیک نہیں کیا، انہیں اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت عائشہ اتنا ناراض ہوئی کہ 1 سال یا 9 مہینے کا تقریباً آتا ہے بات نہیں کی ان سے۔ تو بعد میں پھر وہ صحابہ نے دوستی کرائی، صلح کرائی، تو پھر وہ بہت روئی بھی اس بات پر، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے اتنا کفارہ دیا اس بات کا، بہت ریگریٹ۔ تو اس سبب صحابہ بھی انسان تھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اتنا بڑا دل کیا، اتنا حلم دکھایا کہ اب اس لیے رونے لگے جب وہ آیت نازل ہوئی، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم دوسروں کو معاف کرو؟ تو انہوں نے سٹائپنڈ دوبارہ لگا دیا اور زیادہ کر دی۔ تو دس از اے ٹرو مین، ٹھیک ہے، کہ کوئی بات نہیں۔ آج دیکھیں ہمیں کس طرح کے لوگ، فولش لوگ ہمیں مردانگی سکھا رہے ہیں، یعنی ٹک ٹاکرز، وہ باہر جاتے ہیں، تھوڑے ڈالر کمانا شروع ہوتے ہیں، ڈالرز کو یوں فلانٹ کرتے ہیں، پھر للکارتے ہیں چاچے کو، تائے کو، پھپھو کو کہ اے ویک تو مینوں کڑی نہیں دیندی سی نا، اے ویک۔ تو مطلب فولش پیپل آر ٹیچنگ اس، ٹھیک ہے، اپنی ویلتھ کو فلانٹ کرنا۔ تو صحیح مرد تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو پیسے کما کے انہیں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، جو گفٹ دیتا ہے انہیں کہ چلو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن میں مرد ہوں، میں تو اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، ٹھیک۔ تو یہ صحیح۔ اور لاسٹ چیز ہے الاتقان۔ اتقان جو ہے یہ پرفیکشن سے نکلا ہے بیسیکلی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے ایک روٹ ورڈ کے ساتھ، ناٹ ایگزیکٹلی اتقان، مجھے آیت بھول گئی ہے، وہ بیسیکلی کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورس کو پرفیکشن کے ساتھ یعنی بنایا ہے، یعنی نظام جو ہے، جو بیلنس کریٹ کیا، اللہ کو بہت پرفیکٹ بیلنس ہے۔ تو ماسٹری، اتقان کہتے ہیں ماسٹری کو۔ جیسے اگر آپ جاپنیز پرنسپلز پڑھیں، سامورائی پرنسپل، تو اس میں شوہاری یہ ایک پرنسپل ہے۔ شوہاری کہتے ہیں لرن کرنا اور ماسٹر کرنا، جیسے وہ ایک پرانی مووی ہے، موویز کو لیے ریفرنس دیتا اس لیے دے رہا ہوں، پرانی مووی ہے کراٹے کڈ، 80s والی کی بات کر رہا ہوں، ابھی ماڈرن مووی نہیں، 80s والی کی۔ اس میں وہ جو اس کا ٹیچر ہوتا ہے سامورائی، جو بھی وہ استاد ہوتا ہے اس کا، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بچہ اس سے لرن کرنے آتا ہے تو اس سے کپڑے دھلواتا ہے دھوبی کی طرح،
اس کو وہ پکڑاتا ہے اور کہتا ہے یوں کرو پھر یوں مارو، وہ پورا اس کو ایک سٹائل سکھاتا ہے، یوں کر کے پھر یوں مارنا. تو وہ بچہ جو ہے نا 1 دن دھوتا ہے، 2 دن دھوتا ہے، 10 دن ہو جاتے ہیں، ڈیلی یہی گھنٹوں گھنٹے. تو وہ ڈیلی سوال کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ خاموش رہتا ہے، وہ کہتا ہے بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک دن اسے غصہ چڑھتا ہے بچے کو، وہ اسے ہٹ کرتا ہے، ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈاج کرتا ہے اس کو جو بھی ہٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ ہٹ بیک کرتا ہے، تو وہ بچہ اس کو ڈاج کرتا ہے بالکل اسی انداز سے جیسے کپڑے دھونا سکھایا ہو، وہ موومنٹ سے ڈاج کرتا ہے. تو پھر اسے کہتا ہے ہن سمجھ لگی ڈیلی میں کیوں کرواتا ہوں. یعنی یہ پریکٹس ہے تیری، کپڑے بھی دھو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ پریکٹس ہے. تو شو ہار اس کو کہتے ہیں کہ پریکٹس کرتے جاؤ، ماسٹر کرتے جاؤ، پریکٹس کرتے جاؤ، ماسٹر کرتے جاؤ. جیسے جم میں ہم جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اور ماسٹر کر لیتے ہیں اس اسکل کو. تو وہ کہتے ہیں اسلاف کہ جو صحیح مرد ہے ماسٹری شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. سلاپی مین، سست لوگ جو ہوتے ہیں نا، سست مین، وہ ماسٹر نہیں کر پاتے کسی چیز، بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، رائٹ. تو یہ 11 ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 تھا المروءہ، کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر، جس میں ہے کہ ایک صحیح مرد اٹینشن کو بیگ نہیں کرتا. دیکھیں جو صحیح مرد ہے نا وہ اکیلا رہ لے گا لیکن بیگ نہیں کرے گا اٹینشن کہ مجھے توجہ دو، مجھے توجہ دو. اس کے لیے بہتر ہے اکیلا رہنا، ٹھیک ہے. نمبر 2 حکمہ. حکمہ کیا ہے؟ ان شارٹ کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، یہ حکمہ ہے. کس سچویشن میں کیا کرنا ہے، یہ حکمہ ہے. اوکے. نمبر 3 الحلم، ایموشنل ریسٹرینٹ، برداشت، حلم دکھانا. نمبر 4 الجود، جینیروسٹی، دل بڑا کرنا، صرف بڑا کرنا. اور قوام کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، قوام کو فورگیو کرنا ہے، لیڈر کو فورگیو کرنا چاہیے چیزوں کو. اس کے بعد کیا الامانہ، کہ وہ رسپانسبلٹی کو کیری کرتا ہے، پسند کرتا ہے، رسپانسبلٹی کو آگے لے کر جاتا ہے. اس کے بعد کیا حیا، ماڈیسٹی. اس کے بعد 7 ہے تزکیہ، سیلف ڈسپلن. دین وفا، لائلٹی. پھر ہے بصیرہ، ویژن. اور اس کے بعد کیا ہے العفو، بگ ہارٹیڈنس، فورگیونیس، ٹھیک ہے. اور العفو جو ہے آپ کو پتا ہے نا، جب ہمیں دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. عفو ایک ایسی فورگیونیس کو کہتے ہیں جس میں چیز فورگیو بھی کی جاتی، فورگیٹ بھی کی جاتی. دس از عفو، ٹھیک ہے. آئی نو فورگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن فورگیٹ سے مراد ہے کہ اس کو مینشن نہ کرنا دوبارہ. آپ کو ٹرو فورگیونیس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. اور لاسٹ تھا ماسٹری، یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹرو فورگیونیس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے، ابو سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب اللہ کے احسانات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا، میرے رب نے مجھے پروٹیکٹ کیا، وہ پوری ایک لسٹ ہے آخری آیات میں سے، ٹھیک ہے. اس میں کنویں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ میں کنویں میں گرا، میرے رب نے مجھے وہاں سے نکالا. حالانکہ وہ بہت بڑا ایونٹ ہے یوسف اسلام کی لائف میں، آپ کو پتا ہے. تو علماء نے اس پہ تدبر کیا، اسکالرز نے، مفسرین نے، اور کہا کہ کیوں کنویں کا تذکرہ نہیں ہے. کیونکہ اگر کنویں کا تذکرہ کرتے بھائیوں کی دل آزاری ہوتی. اللہ، یہ اس کا جواب ہے مفسرین کہ بھائی سامنے تھے، تو جب فورگیو کر دیا تو کنویں کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب کہہ دیا میں نے آج تم معاف ہو جاؤ، فورگیون، تو پھر دوبارہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرو مردانگی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان دا ریئل سینس مین بنائے. نو مشکل ہے لیکن بینچ مارک ہوں گے تو ان کو ہم چیز کریں گے انشاءاللہ. اور